السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، یہ اسی کہانی کی اگلی ایک ساتھ ہے۔ یہ کہانی ہے ایک ایسے خاندان کے جنہوں نے اللہ کے راستے کو چھوڑ کر شیطان کے راستے کو اپنایا۔ قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتے ہیں، الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم۔ اے بنی آدم، کیا میں نے تم سے یہ عہد نہیں لیا تھا کہ شیطان کی پیروی نہ کرنا؟ یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے اور میری ہی عبادت کرنا یہی سیدھا راستہ ہے۔ یہ کہانی ایک ایسی عورت کی جس نے اپنی زندگی شیطان کو بیچ دی۔ اس نے اپنی اولاد کو بھی اس غلط راستے پہ لگایا۔ اس نے اپنے شوہر کی بلی دی، اس نے اپنے داماد کی بلی دی، اس نے اپنے نواسے کی بلی دی، اس کی بڑی بیٹی نے اپنے 5 بچوں کی بلی دی۔ اس عورت نے اپنے ماں باپ بہن بھائیوں کو بھی نہیں چھوڑا، اپنے عزیز و اقارب کو بھی نہیں۔ وہ عورت نہیں، ناگن تھی جو کبھی بھی کسی کو بھی ڈس لیتی تھی۔ بظاہر بہت میٹھی، بہت مخلص، دعائیں دینے والی، بہت سلجھی ہوئی اپنے آپ کو وہ شو کرتی، اور اندر سے اتنی ہی ظالم، اتنی ہی جابر، اتنی ہی منافقت کی بھری ہوئی وہ عورت تھی۔ بہو گھر کے کام سے فراغت کے بعد جب باہر لان میں نکلی تو اس نے نوٹ کیا کہ باہر لان میں بھی دیواروں پہ عجیب سے کیل تھے، بہت لمبے لمبے بڑے والے جو کیل ہوتے ہیں وہ جگہ جگہ لگے ہوئے تھے۔ جب اس نے اندر آ کے نوٹ کیا تو گھر کے اندر بھی جگہ جگہ عجیب سے کیل تھے، اور بہت زیادہ کیل، بہت زیادہ کیل، بہت زیادہ کیل۔ اسے بہت حیرانگی ہوئی کہ اتنا بڑا اور لمبے والا کیل، پر یہ کیوں جگہ جگہ ہیں لوہے کے کیل؟ آخر کیا وجہ ہے؟ کیوں اس طرح کے کیل اتنے سارے لگائے گئے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ ایک کیل کچھ تھوڑا سا باہر تھا، اس نے کچھ دن کی کوشش کے بعد آہستہ آہستہ اسے نکالا۔ جب وہ نکالا تو اس نے دیکھا اس کے پیچھے کوئی کاغذ تھا۔ اس نے اس کے ساتھ جو اس کیل کے اوپر لپٹا ہوا تھا، اس کیل کو اس میں یہ ریپ کیا گیا تھا، لیکن ابھی وہ صحیح طریقے سے لگا نہیں تھا پورے طریقے سے۔ ایسے تھا جیسے کوئی روز آہستہ آہستہ اسے لگاتا ہے، کوشش کرتا ہے۔ اکثر اسے ایسی آواز آتی، پر جب وہ آ کر پوچھتی تو سارے کہتے پتہ نہیں، ہم نے تو کیا ہی کچھ نہیں، پتہ نہیں کہاں سے آواز آئی، پتہ نہیں، ہمیں تو پتہ ہی کچھ نہیں۔ جب اس نے اسے کھولا، نکالا اور تعویذ کو کھولا، اس کاغذ کو کھولا تو وہ ایک تعویذ تھا۔ وہ یہ دیکھ کے بہت پریشان ہوئی، اسے کچھ سمجھ نہیں آئی۔ تقریباً عصر کا وقت تھا اور مغرب تک اس کی طبیعت شدید خراب ہو چکی تھی، شدید سر میں درد، اس کی آنکھیں نہیں کھل رہی تھیں، اس کے آئی